کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزمائش کے بارے میں کیا سکھایا ہے؟ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ڈسکس کریں گے، جو کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض کے آخری مرحلے پر تھے۔ ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ آپ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب میری ران اللہ کے رسول کی ران کے ساتھ اچانک سے لگی، اور ان کا جسم تب اتنا تپ رہا تھا کہ مجھے خود کو پیچھے کرنا پڑا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بخار کی شدت سے کس قدر گرم تھا کہ صحابی بھی ان کے پاس نہ بیٹھ پائے۔ اور پھر وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بخار دو لوگوں کے بخار جیسا ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں کو بہت تیز بخار ہو اور ان دونوں کے بخار کی شدت کو ملا دیا جائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش ان دو لوگوں کے بخار کی تپش جیسی تھی۔ یہ سن کر صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت برا ہوا، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بخار دو لوگوں کے بخار جتنا اس لیے ہے کیونکہ آپ کو دوگنا اجر ملے گا؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی آزمائش آئے تو ہم نے آخرت کے اجر کا سوچ کر اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ ہم نے اداس نہیں ہونا، ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے خوش ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ہر انسان کو اس آزمائش اور ہر اس درد کا صلہ ملے گا جس درد پر اس نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا ہاتھ بھی اگر دروازے میں آ جاتا ہے یا آپ کے پاؤں کا انگوٹھا میز کے کونے سے ٹکرا جاتا ہے تو بھی آپ کو اس کا پورا صلہ ملے گا۔ حالانکہ وہ تکلیف تو چند سیکنڈز کی ہوتی ہے، پھر بھی اس کا انعام آپ کو اللہ دیں گے۔ دیکھیں کتنی معصومیت اور کتنے ایمان کے ساتھ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اللہ زیادہ اجر دینا چاہتے ہیں؟ اگر یہی ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم فوراً کہنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتے۔ یہی اگر کسی اور کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس انسان سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، یقیناً اللہ نے تمہیں تمہارے کسی گناہ کی سزا دی ہوگی۔ یعنی ہم بے حد مایوسی بھرے اور ناشکری والے الفاظ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ اور پھر ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی مدد بھیجی ویسے ہی اللہ ہمارے لیے مدد بھیجے۔ کتنا فرق ہے ہمارے ایمان میں اور ان لوگوں کے ایمان میں۔ ہم اگر اپنے مائنڈ سیٹ کا ان صحابی رضی اللہ عنہ کے مائنڈ سیٹ سے موازنہ کریں جن کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہر چیز میں اچھائی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہر آزمائش بہتری کے لیے آتی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ اگر ہم پر کوئی تکلیف بھیجتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں سزا دے، بلکہ اس تکلیف کا اجر بھی ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ جب ہم پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے تو وہ اس لیے نہیں بھیجتا کہ ہمیں سزا دے، بلکہ وہ ہم پر تکلیف اس لیے بھیجتا ہے کیونکہ وہ ہمارے اجر بڑھانا چاہتا ہے، وہ ہمارا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ کتنے پیارے انداز سے ان صحابی رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ جب ہم اللہ کو محبت اور رحیم کے انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی دی گئی ہر مشکل، ہر دشواری اس کی محبت اور اس کا رحم نظر آنے لگتی ہے۔ بس ساری کی ساری اللہ کو جاننے کی بات ہے اور اللہ پہ ایمان رکھنے کی بات ہے۔ پھر نظریے خود بخود بدل جاتے ہیں، پھر حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔